بات یہی ہے۔ اب اور کوئی بات ہے تو پوچھیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اعلان ہو گیا اجتماع کا کہ اگلا اجتماع انشاءاللہ کون سی تاریخ ہوگی؟ 21 نومبر۔ اعتکاف کا عشرہ 21 رمضان سے شروع ہوتا ہے یا 20 رمضان سے؟ اب رمضان المبارک انجام کو پہنچ رہا اور عشرہ آخری شروع ہو رہا، یہ مسئلہ بھی عملی ہے، بالکل سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ 20ویں روزے کی شام کو نا مغرب سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، 21ویں رات سے پھر وہ اعتکاف شروع کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح جو ہے نا حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھتا ہے، فجر سے اعتکاف شروع ہوتا تھا۔ اب اس کو کچھ ائمہ نے تو یہ سمجھا کہ وہ 21ویں کی فجر، 21ویں رات گزر گئی، روزہ رکھ کر آئے، فجر کی نماز پڑھی۔ ذکر فجر کا، شام کا ذکر کسی حدیث میں نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ یا تو یہ کریں 21 کو بیٹھیں، پھر اس سے سوال پیدا ہو گیا کہ اگر 21ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوگی تو آپ تو محروم رہ گئے۔ کوئی جواب نہیں ان کو آیا، امام احمد بن حنبل دوسروں کو لفظ پر تو جم گئے کہ فجر پڑھ کر بیٹھتے تھے، مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ اس کا جواب پھر صحیح وہی ہے جو اس دور میں تقریباً علماء مان گئے، بریلویوں میں نے لکھ دیا، دیوبندیوں میں لکھ دیا، اہل حدیثوں نے بھی لکھ دیا، اور علامہ سندھی نے پوری بحث کر کے حاشیہ بخاری میں لکھا تھا کہ تم کیوں 20 کی فجر کو نہیں بیٹھتے، فجر بھی ہو جائے اور 21ویں رات بھی صرف ایک دن ہی بڑھتا نا، تو صحیح یہی بات ہے۔ اب اس پر تقریباً سارے گروہوں کے علماء جو ہے نا رسالے لکھ رہے ہیں، وہ مان گئے کہ 20 کی فجر پڑھ کر پھر نہیں جانا، یہاں ہی بیٹھ جانا، اپنا حجرہ وغیرہ بنا لے، اعتکاف کے لیے فجر پڑھی اس میں بیٹھ گئے، تو 20 کی فجر کوئی نہ شروع کرنا۔ اس پر آپ ذرا واقعہ سن لیں کہ بعد میں تو ٹھیک وہ گمراہ ہو گیا، حکیم نور الدین مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ بنا نامراد، مگر پہلے وہ عالم تھا، بڑا اہل حدیث عالم تھا، مدینہ منورہ میں جا کر اس نے حدیث پڑھی، قابل آدمی تھا۔ تو وہاں جب وہ پڑھتا تھا نا تو اس نے کہا کہ ایک دن میں نے مکہ میں مولانا رحمۃ اللہ مہاجر مکی سے یہ بات کہی کہ آپ کیوں نہیں یہ بتاتے کہ 20 رمضان کی فجر کو کریں؟ جب بحث ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی بات تو تیری ہے ٹھیک، مگر ہم دنیا کی مخالفت نہیں کرتے، سارے بیٹھتے ہیں شام کو، ہم کیا کریں، لوگ کہیں یہ نیا ہی مسئلہ نکالا، ڈر گئے۔ مگر وہ کہتے ہیں انہی دنوں میں جو ہمارے استاد تھے نا مدینہ منورہ میں، وہ بھی ہجرت کر کے گئے تھے، بڑے عالم تھے، عبد الغنی مجدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائے، انہوں نے درس دیا، لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے حوالے بھی بہت دیے کہ فلاں عالم نے بھی یہ لکھا 20 کا۔ تو میں نے کہا مولانا رحمۃ اللہ آپ ڈر گئے، مجدی صاحب نے ڈنکی کی چوٹ اعلان کیا، کیا بگڑ گیا ان کا مسئلہ جب پتہ چل جائے کیوں نہیں آپ لوگ بتاتے، اس میں کیا نقصان ہے کہ ایک دن اور بڑھ جائے گا، اچھی بات، 20 کی فجر کی نماز پڑھ کر حافظ صاحب بیٹھ جانا چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ یہ مولانا نذیر احمد صاحب نے مرحوم نے اللہ رحمت فرمایا جو مشکات کی شرح لکھی اس میں بھی اعتراف کیا کہ صحیح حل تو اس حدیث کا یہی ہے۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ذکر کیا اعلاء السنن میں کہ 20 کی فجر کے علاوہ اس حدیث کا کوئی حل نہیں سمجھ میں آتا کہ فجر پڑھ کر بیٹھتے تھے ظہر، شام کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آتا، جو کہتے ہیں شام کو آج کہیں نہیں لکھا کہ رات وہاں ہونے گزاری، اپنی طرف سے گھٹتے ہیں، وہاں تو صرف اتنا ہی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جا بیٹھتے، یا وہ 21 کی لے لو، 21 کی رات گم کر لو، یا 20 کی بیٹھ جاؤ تاکہ آرام سے سارے مسئلے حل ہو۔ نہیں آخری عشرہ ہی، مگر اس کے ساتھ سے نا مقدمے جیسے وہ شام کو آ جاتے ہیں نا، یہ شام کی بجائے ایک دن پورا پہلے، یہ مقدمہ سمجھیں تیاری، جیسے وضو کر لیتے ہیں نماز کی،